آپ دیکھ رہے ہیں ARTV چینل۔
افضل صاحب جوائنٹ سیکریٹری مجلس اتحاد المسلمین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. علیم صاحب، جناب علیم صاحب سے گزارش ہے اندر آئیے. سے لگا ہونا ہمارے بھیا کہاں ہے؟ تیسن بھیا لاؤ شال لاؤ اور کس کو علم کرتا ہوں. جناب فاروق علوی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آئے. جناب آصف صاحب، رضا بھائی جلدی آئیے، وقت نکلیے. رضا بھائی جلدی لاؤ جلدی لاؤ. در میں لباس در میں. الحمدللہ آج مولا کائنات حضرت علی کی ولادت کا دن ہے. میں سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ سارے عالم کے اندر آج یہ جشن منایا جا رہا ہے، چونکہ مسلمانوں کے لیے آج کا دن بڑا عقیدت کا دن ہے. میں میری جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے سارے عالم کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. آج 16 رجب ہے. نورخان بازار میں شہریار والا جاہی اور والا جاہی برادران کی طرف سے ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن مولا کائنات کا اہتمام کیا گیا تھا. تمام علماء کرام، تمام مکاتب مسلک کے اس میں مخاطبت کی سعادت حاصل کی. کافی بااثر محفل تھی اور اس موقع پر کلام بھی پیش کیا گیا مولا کی شان میں، اور شہریار والا جائے ان کے تمام برادران نے انتظامات کی نگرانی کی. اس موقع پر مولانا ظفریاب حیدر صاحب نے مولانا بلال صاحب، نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس اپنے پارلیمنٹ کی سلامتی کے لیے دعا کیے. خصوصی دعا میں نقیب ملت حبیب ملت کی صحت و درازی عمر کے لیے دعا کیے. مجلس کی کامیابی کے لیے بھی دعا کیے ہیں. تمام مسلمانوں کی خوشحالی، ان کے اتحاد کے لیے بھی دعا کی گئی ہے. نہایت ہی پراثر دعا تھی. لوگوں نے اس جشن میں شرکت کی کافی تعداد میں. میں اس جشن کے موقع پر تمام شرکت کرنے والوں کو جشن مولود کعبہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 16 رجب کے سلسلے میں نورخان بازار میں جشن مولود کعبہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام منعقد ہوا. اس میں تمام اراکین اور مولوی، علماء و ذاکرین اور قصیدہ خوانوں نے شرکت کی. بالخصوص جناب بلال صاحب، جناب ظفریاب حیدر صاحب، جناب علی اکبر صاحب، جناب مولانا مرتضیٰ صاحب، مولانا علمدار صاحب اور مولانا دلدار صاحب، مولانا خورشید حسن صاحب اور مولانا تقریباً علماء و ذاکرین اور قصیدہ خوان شعراء کرم نے اس 16 رجب کی محفل میں شرکت کی. اور اس محفل میں مولا مشکل کشا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں نقیب ملت اور حبیب ملت اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی صاحب کی عمر درازی کے لیے دعا کی گئی. اور انشاءاللہ کامیابی سے لوٹنے کے لیے سب نے دعا کی ہے. اللہ تعالیٰ کے اہل بیت کے صدقے میں ہم کو اس کامیابی ضرور ملیں گی. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اسد صاحب اور اکبر صاحب کے واسطے دعا کیجیے. انشاءاللہ بس میں اتنا ہی کہتے ہوئے اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں. اور تمام حاضرین جو اس وقت جشن میں شرکت کرے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، کارپوریٹرز اور ایم ایل اے جتنے بھی جو آئے، میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کے دن کی خاصیت الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مقتدانا و نبینا
مولانا ابوالقاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناب علی من نور واحد. تمام عالم اسلام کو آج کے دن کی پربرکت اور پرنور مسرت موقع پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. یقیناً تمام عالم اسلام میں جہاں کہیں محبان مولا کائنات رہتے ہیں سب اس دن کی خوشیوں میں شامل بھی ہوتے ہیں. نہ صرف شامل ہوتے ہیں بلکہ ہر ایک اپنے انداز میں جیسے ممکن ہو اظہار خوشی کرتا بھی ہے. کیوں نہ ہو ان کا یوم پیدائش ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے بے شمار فضائل بیان کی ہیں. سرکاری رسالت مآب نے جن کے مناقب اور فضائل کو ہر موقع پر بیان کیا جس پر تحقیق کرنے والے آج تک تحقیق کر بھی رہے ہیں لیکن آج تک کوئی تحقیق پر یہ نہ کہہ سکا کہ اس نے مکمل طور پر تمام فضائل کو جمع کر لیا ہو. ایسی عظیم ترین ہستی جس کے کارنامہ حیات جن کی حیات مبارکہ کو اگر ہم غور کریں گے دنیا میں اگر چھوٹا سا کوئی عہدیدار گزر جائے تو اس کے بارے میں نہ جانے لوگ کتنی باتیں کہہ دیتے ہیں. یہ تو وہ ہے جسے اللہ نے منتخب کیا جسے نبی اکرم نے منتخب کیا. جہاں مختلف زندگی کے حصوں میں ہم نے آپ کی زندگانی سے نہ صرف سیکھا بلکہ مکمل زندگی گزارنے کا اگر انداز کہیں مل سکتا ہے تو وہ حیات مولا کائنات میں مل جائے گا. بس یہی پیغام ہے کہ نہ صرف اظہار خوشی کی جائے بلکہ تعلیمات اسلام کو بھی زندہ رکھا جائے. عالم اسلام کی پہچان علم سے ہے اور در علم جیسے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. پہچان علم ذات مولا کائنات سے منسلک ہونے کی پہچان یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم سے وابستہ رکھیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ان کو ظہور نور مولا کائنات کی تہنیت پیش کرتا ہوں. اس جشن کے تعلق سے عرض کرنا یہ ہے کہ تقریباً 75-80 برس سے جشن مسلسل اسی مقام پر منعقد ہو رہا ہے. اس کے بانی ہیں مولوی جمال علی صاحب مرحوم. وہ اپنی حیات تک اس جشن کو منعقد کرتے رہے. ان کے بعد محترم عسکر علی صاحب اور ذوالفقار علی صاحب اس جشن کو منعقد کرتے رہے اور آج ان کے خانوادے کے تمام افراد اپنی پوری تہنیت اور کوشش سے اس جشن کو منعقد کر رہے ہیں. مولا اس جشن کو 180 سال کرنا نصیب کرے اور تقریباً 20 سال سے اس جشن کی نظامت میں کر رہا ہوں اور اس جشن کے تعلق سے یہ جشن جو ہے استقبال سندل کے طور پر جو ہے نا اسے منعقد کیا گیا تھا اور آج یہ جشن آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچا ہے کہ کئی لوگ اس جشن کو کئی کی تعداد میں اس جشن کو سماعت کرتے ہیں اور کئی شعراء اس جشن میں اپنے کلام پیش کرتے ہیں اور کئی ذاکرین اور کئی مولا کے مولوی اس جشن کو منعقد کرتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں مولا کے فضائل کا. پروردگارہ ہماری عبادت کو قبول فرما. زیادہ سے زیادہ ذکر محمد اور آل محمد علیہ السلام برپا کرنے کی توفیق کرامت فرما. اور الہ حاضرین کی جملہ حاجتوں کو پوری فرما. پروردگارہ دنیا میں عالم اسلام کو تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اس مہاماری اور آفت اور بلا سے محفوظ فرما. جو اس سے متاثر ہو چکے ہیں پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ مرحمت فرما. بانیان جشن جناب شہریار والا جاہی صاحب، علمدار والا جاہی صاحب، کارپوریٹر حسین والا جاہی صاحب اور ان کے فرزندان اور دیگر تمام مجلس اتحاد المسلمین کے جتنے بھی اراکین یہاں موجود ہیں پروردگارہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. حکیم ملت
बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, उनको हर आफत और शर से महफूज फरमा, उनको खातिर खाक कामयाबी इनायत फरमा। परवरदिगारा हाज़रीन की अमवात की मग़फ़िरत फरमा, सभी को जवारे अइम्मा ताज़ीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमा। जनाब हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सेहत कामिला और आजिला मरहमत फरमा, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। उनके अलावा काजी साहब सेहत व सलामती इनायत फरमा। हमारे जितने भी हाज़रीन हैं इनके मुताल्लिक़ीन जो भी बीमार हों, सभी को शिफ़ाए कामिला और आजिला मरहमत फरमा, उन्हें भी शिफ़ाए कामिला और आजिला मरहमत फरमा। हर बीमार मोमिन और मोमिना की हिफाजत फरमा और शिफाया फरमा। हाज़रीन की तौफ़ीक़ात देने में इज़ाफ़ा फरमा। अगर इनमें कोई मरीज़ है परवरदिगारा उन्हें शिफा अता फरमा। हाज़रीन के मुताल्लिक़ीन जो बीमार हैं उन सभी को शिफा इनायत फरमा। हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। हमारे दरमियान इसी तरह से इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ को कायम फरमा, बाकी रख। परवरदिगारा हमारी दुआओं को कबूल फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमतुल्लाहि